الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے عورتوں کو جو مقام عطا کیا ہے اور ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا جس طرح سے انتظام کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسلام نے عورت کو ہیرے، جواہرات اور موتیوں اور سونے چاندی سے بڑھ کر قیمتی سمجھا ہے۔ عورتوں کی جو جسمانی ساخت ہے، عورتوں کا جو مزاج ہے، عورتوں کی جو فطرت ہے، اس کا جتنا خیال اسلامی شریعت نے رکھا ہے، کسی دوسری مذہب میں اور دوسری تہذیب میں ہمیں اس کا کوئی نمونہ اور مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے قرآن کی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عورتوں کے سلسلے میں جو حقوق قرآن نے دیے ہیں، اگر ہم اس کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو سامنے رکھ کر عورتوں کے مزاج کا اور ان کی فطرت کا اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں نے ظلم کیا ہے، دوسروں نے ان کے حقوق کی پامالی کی ہے۔ نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آج کے خطبے میں صرف ایک پہلو پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی ہے، وہ ہے حجاب یا پردہ۔ آج کل جس پر بہت کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو تعلیم سے اور اپنے حقوق سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی عزت کی نیلامی کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ حجاب یا پردہ ہے کیا؟ اسلام نے جیسے کہ ہم نے بتایا عورت کو انتہائی قیمتی دولت قرار دیا، اور دنیا میں دیکھیے ہر قیمتی چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ سونا ہے، اس کو کوئی روڈ پر رکھتا نہیں ہے۔ گھر میں سونا رکھتا ہے آدمی تو سب کے سامنے اس کو نہیں رکھتا، بلکہ اس کو الماری کے اندر انتہائی محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اگر اسی سونے کو آپ باہر رکھیں گے، چور اچکے اور لٹیرے اس کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ سونا جب تک الماری کے اندر محفوظ جگہ پر رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ہر قیمتی چیز اس کو کسی چیز میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کسی کے گھر میں تحفہ بھیجتے ہیں، سب کے سامنے کھلے عام اس کو نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ کسی قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر یا ایسے برتن میں ڈال کر جس میں وہ چیز محفوظ رہ سکے، اس طرح سے آپ اس کو بیچتے ہیں۔ اگر آپ کھلے عام تحفے تحائف کو یا کھانے پینے کی چیزوں کو کسی دوسرے کے گھر بھیجیں گے، لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پھل فروٹ دیکھیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غلاف کے اندر ڈھانپ دیا گیا ہے، اس لیے کہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی شرم و حیا کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کو شیطانی خیالات رکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا، حجاب کا حکم دیا۔ گھر کے اندر رہنا ہے تو کس حال میں رہنا ہے، گھر سے باہر کہیں اگر ضرورت کی بنیاد پر جانا ہے تو کس طرح سے اس کو جانا ہے، کن کے سامنے وہ بے پردہ آ سکتی ہے اور کن کے سامنے وہ نہیں آ سکتی، یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جس کو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں رائے دینے کی یا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے خود بتا دیا پردہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، کن سے پردہ کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں، پردے کی حیثیت کیا ہے،
یہ ساری چیزیں خود قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن نے عورتوں کے سلسلے میں فرمایا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، پہلا جو کنڈیشن ان کو دیا کہ آپ مومن عورتوں سے وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھیں، غیر مردوں پر بیجا اپنی نگاہ نہ ڈالیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے صدر کی حفاظت کریں، اپنی حیا کی حفاظت کریں، اس لیے کہ نگاہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب نگاہ پڑتی ہے پھر دل میں غلط خیالات آتے ہیں، پھر دل میں غلط وسوسے آتے ہیں، پھر انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ سارے کام ہوتے ہیں جس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ پہلا جو کنڈیشن دیا ان کو کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت کو، میک اپ کو، فیشن کو، اپنی حیا کو سب کے سامنے ظاہر نہ کریں، سب کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں۔ کن کے سامنے آئے؟ یہ بھی قرآن نے تفصیل سے بتایا کہ کن کے سامنے عورت میک اپ کر کے بن سنور کر کے آ سکتی ہے۔ بتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر کے سامنے بن سنور کر آ سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام میں تصور یہی ہے کہ عورت جتنا بناؤ سنگار کر سکتی ہے، خوب سے خوب بن کر آ سکتی ہے تو اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے، اس لیے کہ عورت اپنے شوہر کی ایک ملکیت ہوتی ہے، اس کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے، شوہر اس کی عزت بھی ہوتا ہے، اس کا دروازہ بھی ہوتا ہے اور اس کی حفاظت گاہ بھی ہوتا ہے، تو کہا شوہر کے سامنے وہ بن سنور کر آ سکتی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، یا اپنے باپ کے سامنے، عورت اپنے باپ کے سامنے بن سنور کر آ سکتی ہے، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، خسر کے سامنے، مامولو جسے کہتے ہیں، ان کے سامنے عورت بن سنور کر آ سکتی ہے، بے پردہ آ سکتی ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بچوں کے سامنے، اس کا بچہ، اس کے سامنے وہ بے پردہ آ سکتی ہے۔ او ابنائی بعولتہن، یہ شوہر کا جو بچہ رہتا ہے، دوسری بیوی سے بچہ جو رہتا ہے، اس کو بھی اس سے پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کے سامنے بن سنور کر آ سکتی ہے۔ او اخوانہن، یا اپنا بھائی ہے، اس کے سامنے بن سنور کر آ سکتی ہے۔ او ابنائہن او ابنائی اخوانہن، یہ اپنے بھتیجوں کے سامنے، بھائی کے جو بچے ہیں ان کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے۔ او ابنائی اخواتہن، یہ اپنی بہن کے جو بچے ہیں ان کے سامنے بن سنور کر وہ آ سکتی ہے۔ او ابنائہن او ابنائی اخوانہن او نسائہن، یا عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، ان کے سامنے وہ بے پردہ آ سکتی ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو غلام پہلے زمانے میں ہوتا تھا، غلاموں کے سامنے وہ بے پردہ آ سکتی تھی، اس لیے کہ وہ گھر ہی میں رہتے تھے، ان کے نوکر سے بھی نوکر کی طرح، بچوں کی طرح گھر ہی میں رہتے تھے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جن کے اندر ابھی شہوت کے بھڑکنے کے جذبات پیدا نہیں ہوتے ہیں، ان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یا غیر اولی الاربا کہتے ہیں، وہ لوگ، وہ مرد جو ذرا بھاور قسم کے ہوتے ہیں، بھولے قسم کے ہوتے ہیں، ان کے اندر عقل وغیرہ نہیں ہوتی ہے، ان کو کوئی اس طرح کی چیزیں، شہوت وغیرہ کا تعلق ان سے نہیں رہتا ہے، ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ یا جیسے حدیث میں آیا چچا ہے، ماموں ہے، ان کے سامنے وہ آ سکتی ہے بے پردہ، اور کسی کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب گھر سے باہر اگر عورت نکلنا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن نے بتا دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اب اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہیے، مومنوں کی بیویوں سے کہیے کہ وہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے بدن پر بڑی چادر ڈال کر نکلیں۔
معمول کے جو گھر کے اندر کپڑے ہیں ان کپڑوں پر بڑی چادر ڈال دے تاکہ ان کی پوری شخصیت چھپ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آنکھ کے بقدر جگہ ہو جس سے وہ راستہ دیکھ سکے، باقی پورا بدن اس کا ڈھکا ہوا رہنا چاہیے۔ یدنین علی، ادنا یدنی کے معنی جیسے پردہ ڈالتے ہیں نا اس طرح کوئی کپڑا ڈالنا، اور جلباب کی جمع جلابیب کہتے ہیں بڑی چادر کو اس طرح سے ڈال دے جیسے گھر میں پردہ ڈالا جاتا ہے تاکہ اندر کی چیز کوئی نظر نہ آ سکے۔ یہ قرآن نے کنڈیشن دیا۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ عورت جب برقعے میں پردے میں جائے گی گھر سے باہر، لوگ سمجھیں گے کہ یہ شریف عورت ہے، یہ بے حیا عورت نہیں ہے، بد کردار عورت نہیں ہے، ایک شریف عورت ہے، پھر لوگ اس کو تکلیف نہیں دیں گے، لوگ اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، لوگ اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کریں گے، لوگ غلط نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے نہیں، لوگ اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ شریف عورت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے فلا یؤذین کا، وہ ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ آج آپ ذرا معاشرے کا، سماج کا مشاہدہ کیجئے، آج گھنٹے میں، ہر گھنٹے میں کہیں نہ کہیں ریپ ہوتا ہے، عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ آپ سروے کیجئے اور پھر دیکھیے کن عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، سرفرے لوگ کن عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، انہی عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں جو بے پردہ نکلتی ہے، ایسے کپڑے پہن کر نکلتی ہے جو کپڑے پہن کر خود ننگی لگتی ہے، جو کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ عورہ، عورت پوشیدہ رکھی جانے والی چیز ہے، چھپا کر رکھی جانے والی چیز ہے۔ جب عورت فَإِذَا خَرَجَتْ استصرفها الشیطان، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ یعنی جب عورت بے پردہ باہر آتی ہے تو پھر شیطان لوگوں کے دلوں میں غلط وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، پھر لوگ غلط نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے عورت سے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت سے کہا گیا گھر سے باہر نکلیں تو اپنی پیروں کو پٹک پٹک کر نہ چلیں، چین پہنتی ہے تو پٹک پٹک کر چلتی ہے، یا جو آج کل بڑی بڑی چپل آتی ہیں پٹ 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 آواز آتی ہے، ایسی چپلیں پہن کر پیر پٹک پٹک کر نہ نکلیں جس سے اس کی زیب و زینت ظاہر ہو جاتی ہے، جس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اس طرح سے چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر جاتی ہے گھر سے، وہ ایسی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ زانیہ ہے وہ، اس لیے کہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ تو یہ کنڈیشن لگایا عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی حفاظت ہے اس میں۔ اب عورتوں سے اگر ضرورت پر غیر عورت سے بات بھی کرنا ہے تو اللہ کے نبی کے گھر والوں کی مثال دے کر کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب آپ ان سے کوئی سوال کریں، نبی کی بیویاں تھیں، ان سے دینی معاملات میں، شریعت کے معاملات میں سوالات کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، کہا کہ ان سے بھی اگر سوال کرنا ہے، دیکھیے ضرورت کی چیز، کہا پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کیجیے۔ وجہ کیا ہے؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، اس سے تمہارا دل بھی صاف رہے گا، ان کا بھی دل صاف رہے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ بد نگاہی، آپ کسی نامحرم عورت سے بے پردہ بات کریں گے تو آپ کے دل میں بھی غلط خیالات آئیں گے، ان کے دل میں بھی غلط خیالات آئیں گے۔ اس لیے کہا اگر ضرورت پر بات کرنی ہے تو پردے کے اندر بات کیجئے، پردے کے باہر بات نہ کیجئے۔ بلکہ عورتوں سے کہا اگر ضرورت پر بات کرنے کی ضرورت پڑے، کوئی ارجنٹ ہو، ضرورت ہو، کہا فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہا کہ اگر بات ہی کرنی ہے
تو نرم لہجے میں بات نہ کریں، ذرا سخت انداز میں بات کریں تاکہ سامنے والے کے دل میں غلط خیالات نہ آنے پائیں۔ کتنا دیکھیے اسلام نے عورت کی حفاظت کا خیال رکھا ہے۔ یہ ساری جو شرائط اسلام نے رکھے ہیں یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے، عورت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی عزت کو، اس کی پاک دامنی کو، اس کے حیا کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کنڈیشن عورت کو اسلام نے بتائے۔ اسی لیے جو عورتیں بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں، اب کوئی ان سے نکاح کرنا چاہتا نہیں ہے، بالکل بوڑھی ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ بوڑھی عورتیں جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، اب ان کو نکاح کی آرزو نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی ان سے نکاح کرنا چاہتا نہیں ہے، وہ عورتیں اپنے سر کے دوپٹے وغیرہ کو اٹھا کر گھر میں رکھ سکتی ہے۔ ان سے اگر بات کریں اس طرح سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سے بھی کہا کہ وہ بھی زیب و زینت کو اختیار نہ کریں، اپنی محفوظ جگہ کو کس کے سامنے نہ کھولیں۔ ان کے لیے بھی کہا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وہ بھی اگر پاک دامن رہیں، اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رہیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ بوڑھی عورتوں سے بھی کہا گیا، وہ بھی اگر اپنے آپ کو ستر میں محفوظ رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ مختصر سی چیزیں ہم نے قرآن کے حوالے سے بتائی ہیں، ورنہ احادیث میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ اب کچھ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا جو آج کل اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پردہ کوئی کمپلسری حکم نہیں ہے بلکہ یہ اختیاری چیز ہے، یہ مشہور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اسلام کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ ابتدائی دور سے جب سے پردہ شریعت کے طور پر نافذ کیا گیا، پردے کا حکم آیا، اس وقت سے لے کر 18ویں صدی تک کوئی اس کا مخالف نہیں تھا پردے کا۔ اور آپ کو اسلامی تاریخ کے علاوہ اسلامی شریعت پڑھیے، پردے کے سلسلے میں ایک عالم نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے کہ یہ عورت پر واجب ہے، کوئی کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں نے چہرے اور ہتھیلیوں کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے، ان کے بھی علماء نے دلائل سے ان کے دلائل کو کنڈم کیا ہے۔ یہ صرف چہرے اور ہتھیلیوں کے سلسلے میں، باقی پردے کے سلسلے میں کسی ایک عالم کا بھی آپ کو اختلاف نہیں مل سکتا۔ 18ویں صدی میں جب مصر اور تیونس وغیرہ پر فرانسیسیوں نے قبضہ کیا، ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے، عورتوں کو بے حیا بنانے کے لیے جو بہت سارے شوشے چھوڑے تھے، اس میں اس طرح کی چیزیں انہوں نے چھوڑنا شروع کر دی۔ یہاں کے لوگوں کو فرانس اور برطن میں لے جا کر پڑھانا شروع کیا، ان کی ذہن سازی کیا اور ان کو اپنے وطن بھیج کر ان کے ذریعے سے اس طرح کے نعرے لگوائے اور ایسے شبہات ان کی زبان سے نکلوائے۔ یہ ان کی اپنی زبان نہیں تھی، یہ انگریزوں کی زبان تھی، یہ مستشرقین کی زبان تھی، یہ فرانسیسیوں کی زبان تھی، یہ دشمنان اسلام کی زبان تھی، جو بعض مسلمانوں کے الفاظ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ ان کا اپنا خیال بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قاسم امین نامی جو مصر کا ایک بڑا مفکر ہے، جس نے سب سے پہلے بے پردگی پر کتاب لکھی، اس کا داعی بنا، اس کی بھی تاریخ میں لکھا گیا پہلے اس نے یورپ سے آنے کے بعد بے پردگی کے خلاف کتاب لکھی تھی، لیکن بعد میں اس کو فرانس سے دھمکیاں آنے لگی تو اس نے اپنا نظریہ بدل کر پھر بے پردگی کی بارے میں اس نے کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ 19ویں صدی میں اس طرح کے نعرے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے بے پردگی کے بارے میں کسی کی رائے میں اختلاف نہیں تھا۔ اب کون سا اسلام ہمیں چاہیے؟ خیر القرون کا چاہیے یا آج کے فتنوں کے دور کا چاہیے، مغرب زدہ دور کا اسلام چاہیے؟ یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ پردہ کمپلسری نہیں۔ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیجئے، آرڈر کے الفاظ، قل کے معنی کہو، مطلب آرڈر دیجئے ان کو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، آپ ان سے پردے کے پیچھے سے سوال کیجئے۔ آرڈر کے الفاظ ہیں یہ، واجب ہونے کے الفاظ ہیں یہ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کیجئے۔ آرڈر کے الفاظ، پردے کے بارے میں جو بھی الفاظ قرآن نے استعمال کیجئے،
آرڈر کے الفاظ، واجب ہونے کے الفاظ ہیں، اس میں اختیار کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طرح سے غلط تعویل کرتے ہیں وہ نہ قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ احادیث کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی باتوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، نہ علماء کی شروحات اور ان کی تفصیلات سے وہ واقف ہیں۔ تو ایک تو یہ اعتراض ہے۔ دوسرا جو اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے، یہ پردہ عورتوں کے لیے کیوں ضروری، مردوں کے لیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ یہ سوال کرنے والا بیوقوف بھی ہو سکتا ہے، لیکن سمجھ لیجئے اس اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو جو پیدا کیا ہے، دونوں کی جو ساخت اور بناوٹ ہے جسم میں الگ الگ ہے۔ عورتوں کی طرف غلط نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، مرد کی طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے۔ مرد اپنی مردانگی کے ساتھ رہے گا، کوئی اس کی طرف غلط نگاہ کر کے نہیں دیکھے گا۔ عورت ہوتی ہے جس کی طرف غلط نگاہیں اٹھتی ہیں، بدنگاہی اور اس کی عزت اور آبرو پر حملے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد کے لیے کوئی اس پر حملہ کرتا بھی نہیں اس طرح سے، اور اس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، وہ دفاع اور مقابلہ کر سکتا ہے۔ عورت بیچاری کمزور ہوتی ہے، وہ اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہا گیا کہ تم پر کہیں غلط مرد، بدنگاہ مرد، شیطانی نفس والے مرد تم پر کہیں ٹوٹ نہ پڑے، حملہ نہ کریں، تمہاری عزت کا سودا نہ کریں۔ اس لیے کہا کہ اگر گھر سے نکلنا ہی ہے تو محفوظ بن کر نکلیے، اسلام نے جو کنڈیشن بتائے ہیں اس کے پردے میں نکلیے تو آپ کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ دوسری بات اس سلسلے میں یاد رکھیے، اسلام نے مرد اور عورت کے دونوں کے کام متعین کیے ہیں۔ جو سخت مشقت والے کام تھے وہ مرد کے حوالے کیے، جو آسانی کے کام تھے عورت کے مزاج کے مطابق وہ عورتوں کے حوالے کیے، کہ عورت گھر میں رہیں، بچوں کی پرورش کریں اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں۔ مرد باہر جائیں، کمائیں اور کام کاج کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے، بچے اور اہل زوج بیویوں کے لیے رزق حلال کا انتظام کریں اور حکومتوں کی باغ دوڑ سنبھالیں۔ ان کو باہر رہنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ان سے کہا کہ آپ کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت گھر کے اندر زیادہ رہتی ہے، کبھی کبھی باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ آپ پردے کے ساتھ نکلیے۔ تیسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے، یہ پردہ پرانے زمانے کی علامت ہے، آج کا ترقی یافتہ دور یہ پردے کا قائل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارے نزدیک پرانا جو دور ہے وہ اسلام سے پہلے کا دور ہے۔ اسلام جو آیا ہے وہ ترقی لے کر آیا ہے۔ یہ دھوکہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، نہیں۔ ہمارے یہاں ترقی کا معیار شریعت ہے، شریعت کے مطابق شریعت نے جو کنڈیشن لگائے ہیں، شریعت نے جو اخلاق بتائے ہیں، شریعت نے جو انسانیت بتائی ہے، شریعت نے جو معیار بتایا ہے، اس کے مطابق اگر ہم رہیں گے تو یہ ترقی ہے۔ شریعت کے خلاف جو بھی ہوگا یہ پرانے خیال کی اور زوال کی علامت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے زمانے میں بے حیا جو آپ نکلتی تھی، بے پردہ جو آپ نکلتی تھی، اس طرح سے آپ مت نکلیے۔ تو یہ دھوکہ ہے جو ترقی کے نام سے دیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ترقی کا معیار شریعت ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے نعروں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، نہیں، زمانے کو اپنے ساتھ چلانا چاہیے، زمانے کو اپنی شریعت کے مطابق چلانا چاہیے۔ ایک مسلمان کا یہ نعرہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانے خیال کی علامت ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ مغربیت سے مرعوب ہے، وہ یورپ سے آنے والا جو کلچر اور فلسفہ ہے اس سے مرعوب ہے۔ ان کو اسلام کی تعلیم اور اسلام کے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا اس سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اور آج بھی دیکھیے یورپ میں جو بے حیائی ہے، بے پردگی کی وجہ سے جو بے حیائی ہے، طلاق کی جو شرح ہے، زنا کی جو شرح ہے، بے باپ کے بچوں کی جو شرح ہے یورپ میں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو بے حیائی ان کے اندر ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی لے آئیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ لوگ جو شہوت پرستی میں مبتلا ہیں، بے حیائی میں مبتلا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی
پوری طرح سے بے حیائی میں مبتلا ہو جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کو حسد ہے یہ مسلمانوں کی عورتیں کیوں پاک دامن ہیں، ان کو حسد ہے یہ مسلمانوں کی عورتیں کیوں محفوظ ہیں، ان کو حسد ہے یہ مسلمانوں کی عورتیں ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی ہیں، ان کو حسد ہے یہ مسلمانوں کی عورتیں گھر میں رہ کر بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کرتی ہیں، ان کا اچھا ذہن بناتی ہیں، ہماری عورتیں باہر جا کر نہ اپنی ہیں نہ اپنے بچوں کی ہیں بلکہ معاشرے کے لیے کلنک بن چکی ہے۔ یہ حسد ہے، اس کو وہ نئے انداز میں اچھے الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کر کے ہم کو دھوکوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پردہ ایک قید ہے، عورتوں کو قید میں رکھنے کا ذریعہ ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ ذرا پڑھیے، آج کل کے حالات کا ذرا مشاہدہ کیجئے کہ کون سی ہے۔ ایک تو ایک مسلم عورتوں کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کی چاردیائی میں رہ کر اپنا پورا کام کرے، بے ضرورت باہر نہ نکلے۔ اب جو عورت پردے کے ساتھ کسی بھی میدان میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، کیا پردہ اس کو روک رہا ہے؟ یہ آپ اندازہ کیجئے۔ دنیا کے کسی بھی میدان میں آپ چلے جائیے، باحجاب عورتیں اس میدان میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ جہاز اڑانے والی بھی ہوں گی، سائنٹسٹ بھی ہوں گی، اور بڑی بڑی بزنس مین بھی عورتیں مسلمان ہوں گی لیکن باحجاب ہوں گی۔ جو حجاب کے ساتھ ترقی کرنا چاہتی ہیں، حجاب اس کو روکتا نہیں ہے، دشمن اس کو روکتے ہیں۔ تو یہ جو نظریہ ہے، یہ جو خیال ڈالا جاتا ہے کہ حجاب ایک قید ہے، یہ بھی ان غلط نعروں کی ایک مثال ہے جو وہ الفاظ کو تبدیل کر کے مسلم عورتوں کو کنفیوژن میں مبتلا کرنے کے لیے نعرے کو عام کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پردے کے ساتھ اگر آپ کو جانا ہی ہے باہر کسی میدان میں، نہ دین آپ کو روکتا ہے نہ دنیا آپ کو روکتی ہے۔ روکنے والے یہی ہیں جو عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کے کچھ پھیکے اعتراضات ہیں، کمزور اعتراضات ہیں جو معاشرے میں وہ عام کر رہے ہیں، اور ہماری ان باحجاب عورتوں کو جو حجاب میں رہ کر اپنی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، حجاب میں رہ کر اپنی عزت اور آبرو کو بچانا چاہتی ہیں، ان کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، شریعت کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اگر عمل کریں گے، یہ ایک بات یاد رکھیے، دشمنوں کو اعتراض کا موقع ہم دیتے ہیں۔ ہم بے پردہ ہو کر نکلتے ہیں تو دشمنوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم باپردہ رہیں گی، عورتیں مسلمان عورتیں پردے میں رہیں گی اور پردے کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائیں گی، کوئی آپ کو قانون آپ کی شریعت پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اور یہ یاد رکھیے، بے پردہ ہو کر تعلیم حاصل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں رہ کر جاہل رہیں۔ یہ دلوں پر لکھ کر رکھیے، بے پردہ ہو کر پڑھیں گی، عزت آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ایمان اور تعلیم میں اگر ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہا جائے تو ہمیں دین اور شریعت کو اختیار کرنا چاہیے۔ شریعت کے علاوہ بے حیائی کو اور کسی چیز کو، بے پردگی کو ہمیں ترجیح دینے کی ضرورت نہیں۔ دنیا والے کچھ بھی کہیں، اللہ کے لیے اگر ہم کریں گے، دنیا کی طاقت آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، شریعت کی حقانیت پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو اس سے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شریعت کی حقیقت سے واقف فرمائیں اور شریعت پر زندہ رکھے اور شریعت پر موت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔